یقیناً شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے ایک بار پھر حق کا پرچار کر کے امت مسلمہ خصوصاً شیعوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور بالکل ٹھیک کہتے ہوں کہ شیعوں جھوم جاؤ۔ واقعی حسن اللہ یاری صاحب نے ایک بار پھر جو ہے اپنے مد مقابل کو بہت ہی مضبوط دلائل کے ساتھ پچھاڑ دیا ہے۔ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لے۔ یہ فکرہ دنیاوی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو ہم دینی معاملات میں، اسلامی معاملات میں، آخرت کے سلسلے میں اپلائی کریں گے تو ہم اپنی آخرت بھی برباد کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی آخرت برباد کریں گے جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو ہماری پیروی کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں، یہ اگر ایک بات پر عمل کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے، لیکن یقین جانیں رات جب اللہ یاری صاحب نے دلائل کے ساتھ اپنے مخالف کو پچھاڑا تو اس عالم کو حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور دلائل پر ایمان لے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ مان جاتا کہ واقعی تراویح نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی تراویح نہیں پڑھائی، خصوصاً پورا مہینہ، اور نہ اس کے احکامات بتائے ہیں، اور نہ یہ تقسیم بتائی ہے کہ روزانہ کتنے سپارے یا کتنی آیات یا کتنی صورتیں پڑھنی ہیں۔ یہ ساری کی ساری روایات، یہ ساری کی ساری جو تقسیم ہے، یہ بعد کے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ ایک عرصے سے تراویح کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کرے تو کرے کیا، پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ بچپن سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ اگر تراویح نہ پڑھی تو روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے اور آسمان تک جاتا ہی نہیں ہے۔ اور بھی اس طرح کی کئی کہانیاں ہیں۔ طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ تراویح میں کیا گیا ایک سجدہ 100 سجدوں کے برابر ہے، اور ان کو مولوی اسحاق صاحب نے اچھی خاصی پھکی بھی دی تھی۔ تو یہ ایک ایسا معمہ بن گیا ہے عام عوام کے لیے کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ میری مفتی ابرار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ خود بھی حق کو قبول کریں اور اپنے ماننے والوں کو بھی آپ یہی دعوت دیں کہ واقعی یہ تراویح نامی چیز عبادت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، کیونکہ اس کو شروع کرنے والے انسان نے خود اس کو بدعت کہا تھا۔ تو پھر آپ خود سوچیں اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے اس عبادت کی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ تمام روایات جو شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے بیان کیے وہ مختصراً بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے۔ یہ روایت آئی کہاں سے کہ تراویح کہاں سے شروع ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، وہ تو یقیناً کچھ بھی نہیں فرمایا۔ لفظ تراویح نہ قرآن مجید میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ اصحاب رسول جانتے تھے کہ لفظ تراویح ہے کیا۔ قیام کا لفظ البتہ احادیث میں ملتا ہے۔ تو یہ میرے سامنے روایت ہے صحیح مسلم شریف کی۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ جلد نمبر اول ہے، اردو چھاپ صفحہ نمبر 620 میں، اور یہ چھپی ہوئی ہے مکتبہ رحمانیہ کی، کہ زید بن ثابت صحابی رسول وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پتوں یا چٹائی سے ایک حجرہ بنایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ بہت سے آدمیوں نے آپ کی اقتداء کی اور آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے، یعنی حضور نے خود نہیں بلایا، وہ خود ہی صحابہ پیچھے آ گئے۔ پھر ایک رات سب لوگ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر کر دی اور ان کی طرف آپ باہر تشریف نہ لائے، تو ان لوگوں نے اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ، اور دروازے پر کنکریاں تک مارنا شروع کر دی۔ وہ نبی جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو ان لوگوں نے اپنی آوازیں بھی بلند کی اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دروازے پر کنکریاں تک ماری۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف غصے کی حالت میں آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس طرح کرتے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی۔ یہاں پر اللہ یاری صاحب نے یہ موقف دیا کہ یہاں پر نماز کی بات نہیں ہے کہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ یہ عذاب تم پر واجب کر دیا جائے گا اگر تم نے یہی حرکات اپنی جاری رکھی۔ بہرحال ہم اس کے مطابق پڑھیں گے کہ تو میرا خیال ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی اور تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے۔ عربی میں الفاظ ہے فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بَيُوتِكُمْ، تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے کہ یہ نفل نماز اپنے گھروں میں ادا کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حکم ہے کہ تم پر واجب ہے کہ یہ نماز یعنی نفل نماز جو ہے، یہ جو قیام ہے رمضان میں، یہ تم اپنے گھروں میں کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں کو چھوڑ کر مساجد میں آ گئے ہیں، اور یہ دیکھیں اس میں فکرہ جو نوٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرما دیا ہے، اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی سے بھی افضل ہے کہ یہ نوافل گھر میں ادا کیا جائے،
اور حضور نے یہ فکرہ کیا فرمایا کہ فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، کہ تم پر واجب اور لازم ہے کہ یہ نماز یعنی یہ نوافل یہ قیام اپنے گھر میں کرو۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو اہل سنت برادران ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر واجب ہے لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ خلفائے راشدین تو خیر 12 امام ہیں، لیکن چلیں ہمارے اہل سنت بھائی اس سے مراد 4 خلفاء لیتے ہیں، تو یہ وہی لفظ ہے علیکم، یعنی تم پر لازم ہے واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ تو یہاں پر بھی سیم وہی الفاظ ہیں کہ فعلیکم بالصلاۃ فی البیوت، تم پر واجب اور لازم ہے کہ تراویح اس جو بھی نام دے دیں آپ، کہ قیام نوافل جو ہیں آپ نے گھروں میں ادا کرنے ہیں۔ اب جو بھی مسلمان گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آئے گا یہ نوافل ادا کرنے کے لیے، تو ایک واجب کو ترک کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین مخالفت کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا ہے کہ آدمی کی جو افضل نماز ہے، جو نفل نماز ہے، وہ گھر میں ہے تو وہ اس کو بھی ترک کرے گا، تو وہ 3 چیزوں کا تارک قرار پائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ حضور کا مخالف قرار پائے گا اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، نفل نماز، ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہاں تک بھی نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت محدثین کی عادت ہے کانٹ چھانٹ کرنا اور روایات کو آدھا بیان کرنا۔ تو یہ روایت پوری جو ہے یہ ملا یحضر الفقیہ جو مکتب اہل البیت کے بہت بڑے محدث ہیں، شیخ صدوق نے اپنی کتاب ملا یحضر الفقیہ میں، یہ اردو چھاپ ہے، اس کا صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 353، اس میں جب یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک آئی تو آگے الفاظ یہ ہیں کہ حضور تیسری شب ممبر پر تشریف لائے اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، نماز شب ماہ رمضان میں با جماعت پڑھنا بدعت ہے، اور نماز چاشت بھی بدعت ہے، تراویح بھی بدعت ہے اور چاشت کی نماز بھی بدعت ہے۔ اور یہ چاشت کی نماز کے متعلق حضرت عائشہ نے بھی فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی۔ پھر آگے کیا فرمایا حضور نے کہ آگاہ رہو، ماہ رمضان میں کسی شب کو بھی نماز شب کے لیے مسجد میں جمع نہ ہونا اور نہ نماز چاشت پڑھنا، اس لیے کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ آگاہ رہو، یہ بدعت اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ممبر سے یہ کہتے ہوئے اترے کہ تھوڑی سی سنت پر عمل کرنا زیادہ بدعت پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہی بات کہ تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ ہو، اس کو حضرت عائشہ نے بھی بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا تھا۔ یہ وہی کتاب ہے صحیح مسلم جلد نمبر اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 621 اردو چھاپ ہے، کہ حضور نے فرمایا ہے اسی واقعے کے بعد کہ جب تیسری شب آئے اور صحابہ کرام کا معمول برابر تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر اتنا عمل کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا جبکہ تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو، اور اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ اور آل محمد کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے، یعنی ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی عبادت کرتے تھے لیکن ہمیشہ کرتے تھے، اور مسجد میں قیام کرنا یہ بدعت ہے۔ اور یہ بدعت کس نے کہا اس کو بدعت؟ یہ خود جنہوں نے اس چیز کو جاری کیا انہوں نے خود اس کو بدعت کہا ہے۔ یہ صحیح بخاری میرے سامنے ہے، جلد نمبر اس کی اول ہے، اردو چھاپ مکتبہ رحمانیہ کا چھپا ہوا ہے۔ ابن شہاب سے یہ روایت ہے کہ آن حضرت کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا کہ یعنی کہ وہ لوگ اکیلے اکیلے نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے ان کو جمع کر دیا ایک امام کے پیچھے۔ تو آگے خود حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت تو اچھی بدعت ہے، یعنی یہ ایک نیا طریقہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر وہ کیا کہتے ہیں؟ السنہ، یہ میرے سامنے کتاب ہے السنہ، محمد بن نصر المروزی کی کتاب ہے، تو اس میں روایت نمبر 82، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو اچھا تصور کیوں نہ کریں، یعنی بدعت حسنہ نامی کوئی چیز نہیں ہے، بدعت بدعت ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا موقف ہے جو کہ ہم پر حجت نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو لوگ ان کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو قابل پیروی مانتے ہیں، تو ظاہری بات ان کے لیے تو یہ بات حجت ہوگی کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ خود تراویح کے بھی بڑے مخالف تھے، اور انہوں نے پوری زندگی تراویح پڑھی ہی نہیں ہے۔
نہ حضرت عمر نے خود تراویح پڑھی ہے بلکہ صرف حکم دیا، اور نہ ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر نے کبھی تراویح پڑھی ہے۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، مترجم مکتبہ رحمانیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور روایت نمبر ہے اس کی 7797۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کہ کیا میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا موقف تھا تراویح پڑھنے والوں کے لیے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی حجت نہیں ہے، جن کی کتابیں ہیں، جن کی یہ روایات ہیں، یہ ان پر حجت ہوگی۔ واقعی یہ آؤٹ آف سینس کمپنی ہے۔ خود ہی ایک روایت نقل کرتا ہے مفتی ابرار کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں، ظاہری دور خلافت میں، امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں کو حکم دیں کہ مسجد میں سوائے فرض نماز کے اور کوئی نفل نماز ادا نہیں کی جائے گی جماعت کے ساتھ۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام گئے اور لوگوں میں تبلیغ کی، تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، واہ عمرہ واہ عمرہ کہہ کر کے، ہے عمر تیری سنت کو بدلا جا رہا ہے، ہے عمر تیری سنت کو بدلا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لاتے ہیں اور سارا ماجرا بتاتے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ انہیں جانے دو، انہیں پڑھنے دو۔ تو وہ یہ مولوی آؤٹ آف سینس اس بات سے یہ استدلال کر رہا ہے کہ چونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں پڑھنے دو، لہٰذا یہ اگر بدعت ہوتی، یہ گمراہی ہوتی، تو مولا علی اس طرح کیوں فرماتے کہ انہیں پڑھنے دو؟ میرے بھائی، یہ مولا علی علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ ہے، اور حق طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے دل سے کسی چیز کو برا جانا جائے۔ مولا علی علیہ السلام دل سے برا جانتے تھے، تبھی امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ اس بدعت کو جا کے بند کرواؤ۔ دوسرا ہوتا ہے اپنے منہ سے، اپنے افعال، اپنے اقوال کے ذریعے سے کسی چیز کو برا جاننا۔ تو مولا علی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں امام حسن کو کہ جاؤ اس بدعت کو بند کرواؤ۔ اور تیسرا ہوتا ہے ہاتھ سے روکنا۔ تو امام حسن کو پریکٹیکلی بھیج کر اس بدعت کو رکوانے کی کوشش کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ اس بدعت کو روکا جائے، لیکن ظاہری بات ہے اسلام میں سختی نہیں ہے۔ جو مانے اس کی مرضی، جو نہ مانے وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ علی ابن ابی طالب سختی کے قائل نہیں تھے، لا اکراہ فی الدین، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو زبردستی کسی عبادت سے روکا، نہ ہی کسی عبادت کی طرف زبردستی لے کر آئے۔ تو مولا علی ابن ابی طالب بھی انہی کے خلیفہ بلا فصل اور جانشین تھے، تو وہ بھی سنت رسول پر عمل پیرا تھے۔ ان کا کام تبلیغ کر دینا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین کر دینا تھا۔ کسی کو زبردستی کسی چیز پر قائل نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی چیز سے روکا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ حجت تمام کی جا سکتی ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حجت تمام کر دی، یہ کہہ کر کہ جا کر لوگوں کو تراویح پڑھنے سے روکو، اور امام حسن علیہ السلام نے جا کر روکا، لیکن لوگ نہ رکے۔